حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلایا گیا تاکہ جنگ شروع نہ کی جائے۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ وقت کے خلیفہ یزید کی طرف سے ظلم کا شکار ہیں اور ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کربلا کے پہلے شہید تھے۔ انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے لوگوں کے جواب کے ساتھ بھیجا تھا۔ اسے یزید کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ کوئی فوج نہیں لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے خاندان کے 72 افراد اور پیروکار تھے۔ سفر کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات فرزوق نامی شاعر سے ہوئی، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ کوفہ نہ جائیں کیونکہ لوگ حکومت کے ساتھ ہیں اور انہیں قتل کر دیں گے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے تو انہوں نے وہاں پر زمین خریدی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی زمین خریدی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کو پانی لینے سے روکا، وہ جنگ سے ایک رات پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آیا اور معافی مانگی۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ صرف 6 ماہ کے تھے اور جنگی گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والے ایک زہریلے تیر سے مارے گئے۔ اس جنگ میں صرف ایک مرد ہی بچا، وہ حضرت امام زین العابدین تھے، جنہوں نے لڑائی نہیں کی کیونکہ وہ بیمار تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی باقی خواتین کے ساتھ قیدی بن گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے آخری شہید تھے۔ ان کا سر کاٹ دیا گیا اور یزید کی فوج نے اسے پورے ملک میں گھمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ عورتیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور دوسری عزت دار عورتیں شامل تھیں، جو ایک ساتھ جکڑی گئی تھیں اور شام کے علاقے میں رکھی گئی تھیں۔